بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ دور نبوی میں سالبہ کے زکوٰۃ نہ دینے کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہوا، جس کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ مشہور صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک نہایت ہی نادار شخص تھا جس کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب انصاری۔ یہ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے اللہ سے دعا کیجئے نا، اللہ پاک مجھے مالدار فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، اے ثعلبہ، بربادی تیری، تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کرتے رہو، ایسے کثیر مال سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ اللہ اگر تمہیں عطا کرے اور تم اس کا شکر ادا نہ کر سکو۔ اب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے یہ عرض کی، دوسری مرتبہ پھر یہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے نا، اللہ پاک مجھے مال عطا کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ، میں اللہ کا نبی ہوں، اگر میں اللہ سے دعا کروں تو یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے ہو کے میرے ساتھ چلیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے جس حال میں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے رکھا، اسی حال میں تم بھی اپنا وقت گزارو۔ بہرحال دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ثعلبہ جو انصاری ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا فرمائیے نا، اللہ پاک مجھے مال عطا فرما دے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیونکہ نہ کی عادت نہیں تھی، اور اس مال کی ہولناکی سے حضور نے 3 مرتبہ اس کو خبردار کر دیا تھا، تو رسول اللہ کے ہاتھ مبارک اٹھ کے آپ نے دعا فرمائی، اللہم ارزق ثعلبۃ مالا، یا اللہ ثعلبہ کے مال میں کثرت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں فوراً پہنچتے ہیں، فوراً قبول ہو جاتے ہیں۔ اس کے پاس کچھ بکریاں تھیں، اللہ نے اتنی برکت عطا فرما دی کہ کیڑیوں کی طرح اس کا مال بڑھنے لگا، اور اس کے پاس سارے مدینہ سے اور سب سے زیادہ بکریوں اور مال و اموال اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اب مدینے میں رہنا، آبادی میں رہنا اس کے لیے دشوار ہو گیا، تو مدینے سے باہر ایک میدان تھا، وہاں پہ چلا گیا، اور اب صرف 2 وقت کی نماز یعنی ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوتا۔ بقیہ نمازیں اس سے چھوٹ گئیں۔ اب جب مال اس میدان میں بھی نہ سمٹ سکا، اتنی اس کی گروتھ اور اتنی اس کی بڑھوتری ہو گئی، تو اس نے وہ میدان بھی چھوڑا اور دور ایک کنارے پہ جنگل میں چلا گیا۔ اتنا زیادہ مال، اب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، لیکن کرتے کرتے اتنے مال و اموال اس کے بڑھ گئے کہ اس نے جمعے کی نماز پڑھنی بھی ترک کر دی۔ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آپ نے پوچھا، ثعلبہ بن حاطب انصاری کئی دن ہو گئے، مہینے ہو گئے، نظر نہیں آیا، کہاں ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مال اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنی، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا تک کہ اس سے موقوف ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے افسوس کا اظہار فرمایا، کہا، ثعلبہ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ ابھی یہی وقت گزر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ کا حکم نازل فرما دیا، تو رسول اللہ نے عاملین مقرر فرمائے۔ 2 عامل تھے، ایک قبیلہ جوہینہ میں سے تھا اور ایک بنو سلیم نام کا ایک قبیلہ تھا، وہاں سے ایک شخص آپ نے لیا۔ اب ان دونوں کو مقرر فرمائے اور کہا، جاؤ جا کے مسلمانوں کے اموال سے زکوٰۃ جو ہے وہ تم نکال کے میرے پاس لے آؤ۔ اور 2 شخصیتوں کا حضور نے بالخصوص نام لیا، ایک یہی ثعلبہ بن حاطب انصاری، ان کے پاس جاؤ، اور دوسرا فلاں مرد اسلمی کے پاس بھی جانا اور ان سے بھی زکوٰۃ اور صدقات لے کے آنا۔ اب یہ عاملین جب پہنچے ثعلبہ بن حاطب انصاری کے پاس، اور اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو۔ اب جب اس نے زکوٰۃ کا حساب کیا تو اس کو بہت زیادہ معلوم ہوئی، تو یہ کہنے لگا کہ یہ زکوٰۃ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ کیا ہے؟
میرے خیال میں شاید یہ جزیہ ہے جو مالداروں کے اوپر لگایا گیا، یا جزیے کی بین صدقہ ہے۔ تم اس طرح کرو، تم جاؤ آگے سے جا کے لوگوں سے جو ہے وہ زکوٰۃ کے اموال وصول کر کے لاؤ، اتنے وقت تک میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، مجھے یہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ عاملین آگے چلے جاتے ہیں۔ جب دوسرے مرد جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلمی کے پاس جا کے اس سے لانا، جب اس کے پاس پہنچتے ہیں اور جو قرآن کے احکامات ہیں اس کو پڑھ کے سناتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس نے اپنے اونٹوں میں سے، کیونکہ اس کے پاس اونٹ تھے بہترین قسم کے اور بڑے ہی اعلیٰ پائے کے اونٹوں کو اس نے علادہ کیا اور کہا یہ اونٹ زکوٰۃ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ تو عاملین نے کہا اللہ کے نبی نے بہت زیادہ بہتر مال تو لینے کا ہمیں حکم نہیں دیا، درمیانے سے جو اونٹ ہیں وہ تم روانہ کر دو۔ بہرحال اس نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ سب سے بہترین مال میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ لوگ صدقات اور زکوٰۃ کے مال جمع کرتے کرتے واپس دوبارہ جب ثعلبہ کے پاس آتے ہیں اور وہی اللہ کے فرامین پڑھ کے اس کو سناتے ہیں، تو ثعلبہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں نے حساب تو کیا ہے لیکن یہ تو بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، اس طرح ہے کہ ابھی تم لوگ چلے جاؤ اور میں پھر غور و فکر کروں گا، اور اگر ذہن نے اجازت دی تو پھر میں یہ خود ہی آ جاؤں گا مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یہ عاملین چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے حاطب، ثعلبہ بن حاطب کی جو نفاق ہے اس کو ظاہر کر دیا، اور اللہ کے رسول نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دے دیا کہ محبوب اس کا مال اب قبول نہیں کرنا۔ ابھی یہ دو عاملین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی ہیں تو حضور پاک نے ان کو دیکھ کے کیا ارشاد فرمایا، ہائے افسوس ثعلبہ کی بربادی آئی، اور مرد اسلمی کو جس نے اچھے اچھے اونٹ اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیے، اس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی۔ پھر ان عاملین نے وہ سارا جو معاملات تھا، وہ ساری جو رودات تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ ادھر اللہ رب العزت نے ثعلبہ کی مذمت میں قرآن کی آیات سورہ توبہ آیت نمبر 75 تا 78 نازل فرمائیں اور ثعلبہ کو منافق قرار دے دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَادَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور بعد ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنا فضل یعنی مال عطا فرمایا تو ضرور ہم صدقات و خیرات اور زکوٰۃ بھی دیں گے اور ضرور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، جب اللہ نے اپنا فضل اپنے اموال ان لوگوں کو دے دیے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس میں بخل کیا اور اپنے وعدے سے جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا یہ پھر گئے اور منہ پھیرنے والے ہو گئے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں اللہ سے ملنے والے دن تک نفاق یعنی منافقت ڈال دی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور بسبب اس کے کہ جھوٹ بولتے تھے۔ آخری آیہ کریمہ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا نہیں جانتے اللہ ان کا بید اور مشورہ جانتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت جاننے والا ہے تمام چھپے ہوئے غیبوں کو۔ تو اللہ نے مذمت میں جب یہ آیات نازل فرمائیں تو اس وقت برگاہ رسالت مآب میں ثعلبہ کے ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے قرآن کی یہ آیات سنی تو فوراً ثعلبہ کی طرف روانہ ہوا اور کہا تم نے کیا کیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر قرآن نازل فرما دیا ہے اور اپنے حبیب کو تمہارے صدقات و خیرات لینے سے منع فرما دیا ہے، فوراً جاؤ اور صدقات اور یہ زکوٰۃ کے اموال اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو، شاید تمہارے لیے کوئی گنجائش نکل آئے۔ ثعلبہ وہ سارے سامان لے کے، وہ ساری بکریاں لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے ثعلبہ میں نے تجھے پہلے ہی منع کیا تھا کہ یہ مال تیرے لیے ہلاکت کا باعث ہے، اللہ نے مجھے تیرا مال لینے سے منع فرما دیا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ اس کے بعد یہ سارے مال لے کے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جس کا مال قبول نہیں کیا میں اس کا مال قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے دور میں آیا
تو حضرت عمر نے بھی یہی جواب دیا، اللہ کے رسول اور جناب ابوبکر صدیق نے جس کا مال قبول نہیں کیا، میں بھی اس کا مال قبول نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کے پاس بھی لے کے آیا، لیکن انہوں نے بھی اس کا مال قبول نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ اسی طرح حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ اپنے دل میں جو نفاق تھا اس کو دبائے دبائے وہ ظاہر ہو گیا، پشیمان ہو کے اپنے سر کے اوپر خاک ڈال کے پھرتا، اور اسی غم کے اندر، پشیمانی کے اندر یہ مر گیا، اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اپنا دین بھی، اپنا اسلام بھی، اپنی شریعت بھی اور اپنا سب کچھ یہ گنوا بیٹھا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عبرت بن گیا کہ جو اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کو راندہ بارگاہ کر دیتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے عبرت کا بہت بڑا سامان ہے۔ ثعلبہ وہ شخص تھا جو 5 نمازیں بھی اور جمعہ بھی رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، جس نے بہت زیادہ خطبات حضور کے سنے تھے، بہت زیادہ لڑائیوں میں حضور کے ساتھ شرکت فرمائی تھی، لیکن زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ مردود ہوا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ نے اس کی منافقت کو ظاہر کر دیا، اور اللہ کے حبیب نے اس کے مال کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بظاہر آج بھی اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ حج بھی کر رہا ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کا ٹائم آتا ہے، جب زکوٰۃ کا موسم آتا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا اپنے مال سے، تو وہ ثعلبہ بن حاطب کا واقعہ اپنے سامنے رکھ لے، جس کی مذمت میں سورہ توبہ کے اندر اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو اکثر ہمارے ہاں رمضان المبارک کے اندر یا شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو میرا مشورہ ہے اپنے سننے والوں کے لیے، کیونکہ ملک پاکستان کے اوپر آج بہت ہی زیادہ کڑا وقت آیا ہوا ہے، تو کئی دنوں سے لاک ڈاؤن کی سی کیفیت ہے۔ گھروں کے اندر وہ دیہڑی دار طبقہ، وہ سفید پوش طبقہ جو روز محنت مزدوری کر کے اپنے خاندان کی کفالت کرتا تھا، وہ آج نہایت ہی دیگر گوں حالات میں سے گزر رہا ہے۔ تو خدا را آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ رمضان کے آنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اسی مہینے میں آپ اپنی زکوٰۃ نکال دیں، آپ کو اجر بھی دورہ ملے گا۔ اور سب سے پہلے آپ اپنے قرابت داروں میں سے دیکھیں، اپنے رشتہ داروں، اپنے محلے، اپنے گاؤں اور اپنے ضلع اور تحصیل کی سطح پہ دیکھیں۔ سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ جا کے ان کے گھروں کے اندر یہ صدقات و خیرات کا مال جو ہے دے دیں، تاکہ ان کی سفید پوشی کا برم بھی قائم رہے، اور یہ روح اور سانس کا جو سلسلہ ہے یہ بھی منقطع نہ ہونے پائے۔ تو یہ ایسے حالات ہیں جن میں اللہ رب العزت آپ کو دگنا چگنا جو ہے اپنی بارگاہ سے ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تمام مسلمانوں کو اپنی آفات و بلیات سے محفوظ رکھیں، اور تمام لوگوں کو اپنے اموال میں سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔